دنیا میں ہر سال سمندر میں 80 سے زیادہ طوفان آتے ہیں. زیادہ تر سمندر میں ہی کچھ دن بعد ختم ہو جاتے ہیں، مگر کچھ سیاہ کالے بادلوں، اونچی اونچی لہروں اور تیز ہوا سے مل کر سائیکلون کی ایک بہت خطرناک شکل اختیار کر لیتے ہیں، جن کا خاتمہ اکثر زمین پر آ کے ہی ہوتا ہے، جس میں سے آج کل بائپر جوائے نامی طوفان کا ہمیں بھی سامنا ہے. مگر ایک طوفان آخر پیدا کیسے ہوتا ہے؟ سمندر میں وہ کون سی ایسی چیز ہے جو طوفان بنا دیتی ہے؟ طوفان کس طرح شروع ہوتا ہے اور کس طرح ختم؟ ایسے تو اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، پر کیا اس کے فائدے بھی ہیں جس کی وجہ سے قدرت نے اسے پیدا کیا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب جانتے ہیں فیٹ صاحب کی آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں. کسی بھی طوفان کے بننے کا عمل موئسچر سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ نمی. سورج کی تپش سمندر کے پانی کو گرم کر دیتی ہے، اور مسلسل گرم ہوتا ہوا پانی جب بھاپ بن کر سمندر سے اٹھتا ہے تو پروسیس شروع ہوتا ہے کسی بھی طوفان کے پیدا ہونے کا. یہ موئسچر یا گرم پانی جب تھوڑا سا اوپر جاتا ہے تو اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے کولڈ ایئر سے، یعنی کہ ٹھنڈی ہوا، جس سے ایک انسٹیبل انوائرمنٹ پیدا ہوتا ہے. موئسچر اور ایک انسٹیبل انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے سمندر میں ایک طوفان کو. جیسے جیسے اور جتنا موئسچر سمندر سے نکلتا رہتا ہے ویسے ویسے یہ کلاؤڈ بڑھتے رہتے ہیں اور ایک طوفان یا اسٹروم مزید بڑا ہوتا رہتا ہے. یہی موئسچر بادلوں کو بھی تخلیق کرتا ہے، اور اگر یہ موئسچر والی ہوا مسلسل نکلتی رہے اور کولڈ یا ٹھنڈی ہوا سے مکس ہو کر لفٹ ہونا شروع کر دے، یعنی اوپر کی طرف آنا شروع کر دے، یہ شکل اختیار کرتا ہے تھنڈر اسٹروم کی، جو 39,000 فٹ لمبا بھی ہو سکتا ہے، یعنی تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر بڑا. اور اس تھنڈر اسٹروم کی شکل کچھ یوں نکل کر آتی ہے کہ اس کا ایک سرا تو سمندر سے کنیکٹڈ ہوتا ہے اور ایک طرف سے موئسٹ یعنی نمی والی ہوا اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اور دوسری طرف سے ٹھنڈی ہوا اسی بادل کے ذریعے سمندر کے اندر واپس جا رہی ہوتی ہے، اور یہ موومنٹ اپ ورڈز اینڈ ڈاؤن ورڈز کہلاتی ہے. اور اگر اسی وقت یہ موئسچر والی ہوا ختم ہو جائے، یعنی ڈاؤن ورڈ موومنٹ ختم ہو جائے، تو یہ تھنڈر اسٹروم کچھ ہی دن میں ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور صرف ایک بادل بن کے رہ جاتا ہے. پر ابھی جس طوفان کا ہمیں سامنا ہے وہ تھنڈر اسٹروم نہیں بلکہ ایک سائیکلون ہے، جسے ایک بہت بڑا طوفان بھی کہہ سکتے ہیں، جو سمندر کے بہت بڑے ایریا میں آتا ہے. یہ سمندر کے بہت بڑے حصے کو متاثر کرتا ہے اور آس پاس کے ماحول کو بھی. جس نمی اور موئسچر والی ہوا سے ایک تھنڈر اسٹروم بنا تھا، وہ موئسچر والی ہوا جب واپس لکوڈ میں ٹرن آؤٹ کرتی ہے تو اس سے ایک ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے، یعنی آس پاس کے ماحول میں گرمی سی پیدا ہو جاتی ہے. اس گرمی اور نمی سے آس پاس کی ہوا میں ایک پریشر کریٹ ہو جاتا ہے جو جنریٹ کرتا ہے ایک سائیکلون کو. ہوا کا کم دباؤ اور موئسچر کچھ اس طرح کی شکل نکال کر لے کر آتا ہے، جسے گھومتا ہوا طوفان بھی کہا جاتا ہے. اس طرح کا چھوٹا سا طوفان آپ ایک گلاس میں بھی جنریٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ گلاس میں موجود پانی کو بہت زور سے گھمائیں تو وہ ایک سینٹر اختیار کر لیتا ہے، یعنی جس سے آس پاس کا پانی ایک شکل بن جاتا ہے اور وہ اپنے سینٹر سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. اب اگر سورج کی تپش بڑھتی رہے اور سمندر گرم ہو تو یہ سائیکلون آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے اور انسانی آبادی تک پہنچ کر تباہی مچاتا ہے. دنیا کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے سمندر صرف سورج کی روشنی سے ہی نہیں بلکہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بھی گرم ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے بحر عرب اور انڈین اوشین میں بہت زیادہ طوفان آنے لگے ہیں، جن کو عجیب عجیب سے نام بھی دیے جاتے ہیں. مگر کیا یہ طوفان صرف تباہی ہی لاتے ہیں یا ان کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ سائیکلون کے بہت سے فائدے ہیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے رین. اس سے بہت زیادہ بارش ہوتی ہے جو ہماری زمین پر موجود زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے. طوفان سے بہت سے قیمتی معدنیات جو صرف سمندر میں پائے جاتے ہیں یا اس کی سطح پر موجود ہوتے ہیں، اس طوفانی پانی کے سبب ہماری زمین تک پہنچ کر اسے فرٹائل کرتے ہیں اور مزید زرخیز کر دیتے ہیں. طوفانوں کے حوالے سے ہماری یہ انفارمیشن آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو سبسکرائب کرنا